ذکر اللہ جو ہے وہ زنگ آلود دل کی سیکل ہے، ذکر اللہ گندے دل کے لیے آب رحمت ہے، ذکر اللہ بے چین دل کا چین ہے۔ قرآن پاک میں ہی سورہ رعد میں آیت نمبر 28 میں اللہ عز و جل نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی کہ اللہ کا جو ذکر ہے بے شک دلوں کو چین دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر اللہ جو ہے وہ ہمارے اصلی وطن کا ایک خط ہے۔ جیسے مسافر کو پردیس میں وطن کے خط سے تسکین ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ عز و جل کے ذکر سے دل اور روح کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ذکر اللہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی سے قبول ہوئی تھی، پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اسی کی برکت سے مچھلی کے پیٹ میں امن پائی، پھر ذکر ہی کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان کی کشتی پار لگی۔ اب بھی ہر مصیبت میں ذکر ہی کام آتا ہے۔ مصیبت کے وقت نماز حاجت پڑھیں، خشک سالی میں نماز استسقاء ادا کریں، کوئی کام پیش آ جائے تو اس کے لیے دعائے استخارہ پڑھیں، چاند اور سورج گرہن لگے تو نماز کسوف پڑھیں، بلکہ ہر حال میں اللہ 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 کرتے رہیں۔ بچے کے کان میں اذان کہیں، مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھیں، چھینکیں تو الحمدللہ کریں، تعجب پر سبحان اللہ کہیں، بری بات پر معاذ اللہ کہیں، مزاج پرسی پر الحمدللہ کہیں، اور جب غصے میں آئیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ غرض یہ کہ ہر حال میں اللہ 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 ہی کریں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صرف اللہ کا ہی ذکر کریں۔ ہر حال میں ہر وقت آپ کی جو زبان ہے ذکر اللہ سے تر رہنی چاہیے۔ آپ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر کام میں صرف اللہ 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 ہی کہتے رہیں۔ اللہ اللہ کہیں، دیکھیں آپ کے دل کو کتنا چین ملتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے۔ اور یہ ذکر کر کے دیکھیں، ہر وقت اللہ 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 کر کے دیکھیں کیسے آپ کا جو دل ہے وہ بدلتا ہے، کیسے آپ کے دل کی کیفیات بدلتی ہیں۔ لیکن ہم لوگ اس طرف آتے نہیں ہیں۔ آج کل کی ہماری نوجوان نسلیں جو ہیں انہوں نے اپنی زبانوں کو کیا ذکر سے تر کرنا، ان کی زبانوں پہ تو آج کل دنیاوی باتیں، گانے وغیرہ، سانگز وغیرہ کی طرف ہر وقت وہی سنتے ہیں اور وہی ان کی زبانوں پہ چلتے ہیں۔ تو پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ کسی مشکل میں آ جائے تو کہتے ہیں اللہ ہمیں یاد نہیں کرتا، اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا۔ تم نے اللہ کو کتنا یاد کیا؟ تمہاری زبان پر اللہ کتنی مرتبہ آیا؟ کتنی مرتبہ تم نے اللہ اللہ کیا؟ دکھ میں تو تمہیں اللہ یاد آ گیا، لیکن جب تم خوش تھے تب تم نے کتنی مرتبہ اپنی زبان سے اللہ اللہ کا لفظ ادا کیا؟ اللہ کو کتنا یاد کیا؟ کتنی نمازیں پڑھیں؟ کتنی بار اللہ کی یاد کے لیے اس کی نماز قائم کی؟ افسوس کہ شاید بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ اس کی یاد کے لیے نماز کو قائم کیا ہوگا۔ بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ ہر وقت زبانیں جو ہیں وہ ذکر سے تر رہی ہوں گی۔ اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے اور ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر فرما دے، ہمیں اپنی یاد عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیں کہ تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم ذکر اللہ کی جو قسمیں ہیں وہ پڑھیں گے کہ ذکر اللہ کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی ہیں، اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے۔ ذکر اللہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ذکر باللسان، یعنی زبان سے ذکر کرنا، تسبیح و تحمید اور تلاوت کرنا۔ پھر نمبر 2 ذکر بالجنان، یعنی قلبی ذکر، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو اللہ عز و جل کی ذات و صفات کے دلائل میں غور کرنا اور منکرین کے جوابات کو سوچنا، دوسرے شریعت کے احکام کے فائدے سوچنا اور رب عز و جل کے وعدے اور وعیدوں کا خیال رکھنا، تیسرے مخلوقات الہی کے اسرار میں اتنا غور کرنا کہ عالم کا ہر ذرہ جو ہے عالم کا وہ جمال یار کا آئینہ بن جائے اور ہر چیز میں اس کی تجلی ہو۔ اور تیسری قسم جو ذکر کی ہے وہ ذکر بالارکان، یعنی ظاہری اور باطنی اعضاء کو اچھے کاموں میں مشغول رکھنا اور برے کاموں سے روکنا۔ پھر آگے ذکر جو ہے اس کی 2 اور قسمیں ہیں، ذکر اللہ بلا واسطہ اور بالواسطہ۔
ذکر بلا واسطہ اللہ کے ذات و صفات کا یاد کرنا اور بلا واسطہ اس کے پیاروں کا ذکر ہے۔ لہٰذا درود شریف، نعت شریف، اولیاء اللہ کے تذکرے، انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے سب ذکر اللہ ہیں، بلکہ اللہ عز و جل سے ڈرانے کے لیے اس کے دشمنوں کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے کہ دیکھیں تلاوت قرآن جو ہے وہ اللہ عز و جل کا ذکر ہے، مگر اس کے محبوبین اور مردودین کے تذکرے بھی اس میں موجود ہیں اور ان سب پر بھی ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں بہت سی ایسی آیتیں ہیں جن میں کہ قرآن پاک میں بہت سی ایسی آیات ہیں نا جو کہ منافقین کے بارے میں ہیں، مردودین کے بارے میں ہیں، ان کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، تو اس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھیے کہ جو ہم ذکر کرتے ہیں زبانی کرتے ہیں یا قلبی کرتے ہیں، تو اس میں سے افضل ذکر کون سا ہے؟ زبانی ذکر سے قلبی ذکر جو ہے وہ افضل ہے۔ اس کو اس لیے بزرگی دی گئی ہے کہ مرتے وقت کبھی زبان بند ہو جاتی ہے مگر دل بند نہیں ہوتا۔ جس کا دل ذاکر ہو وہ انشاءاللہ عز و جل ذکر پر ہی مرے گا، نیز زبان باتیں کرنے اور سونے کی حالت میں ذکر الہی نہیں کر سکتی، مگر ذاکر دل جو ہے وہ سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے۔ اور بعض ذاکر قلبی ایسے ہیں کہ وہ جس مجلس سے گزر جائیں وہاں سب کو ذاکر بنا دیتے ہیں، بلکہ جہاں بیٹھ جائیں وہاں کا ذرہ ذرہ اور در و دیوار جو ہیں وہ بھی ذاکر بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بہت سے سلسلے جو ہیں ان میں ذکر اللہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ کیا جاتا ہے اور بلند آواز سے بھی کرتے ہیں، اور بلند آواز سے ذکر کرنے سے جو ذکر کی ضرب ہے اس سے دل پر خاص اثر پڑتا ہے کہ آنکھوں سے نیند دور ہوتی ہے، دوسروں کو ذکر کا شوق ہوتا ہے اور اس سے شیطان بھاگتا ہے، اور جہاں تک اس کی آواز پہنچے وہاں تک کی ہر چیز ایمان کی گواہ بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہاں یہ بھی بات ہے کہ جو بہت سے اذکار ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں، تو سب سے افضل اذکار کون سے ہیں کہ کون سا ذکر جو ہے وہ افضل ہے؟ تو اس میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض میں ہے کہ افضل الذکر کلمہ طیبہ ہے کہ اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے، بعض میں ہے کہ تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ افضل ذکر ہے کہ اس میں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور بعض روایت میں ہے کہ افضل ذکر جو ہے وہ توبہ استغفار ہے کہ اس میں بلاؤں سے نجات ملتی ہے اور رزق میں برکت وغیرہ ہوتی ہے، اور بعض میں ہے کہ افضل ذکر درود شریف ہے۔ درود پاک بہت بہترین ذکر ہے، اس کی بھی روایات ملتی ہیں، اور بعض میں ہے کہ افضل ذکر یہ ہے یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ اس سے قیامت میں میزان جو ہے وہ بھر جائے گا، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اور بعض میں ہے کہ افضل ذکر جو ہے وہ تسبیح فاطمہ ہے، یعنی کہ سبحان اللہ کو 33 مرتبہ پڑھنا، الحمدللہ کو 33 مرتبہ پڑھنا اور اللہ اکبر کو 34 مرتبہ پڑھنا۔ یہ مختلف روایات ہیں کہ جس کے بارے میں ہے کہ یہ سارے ذکر جو ہیں وہ افضل ہیں، لیکن اگر میں اپنی بات کروں اور اگر سلطان عشق کی بات کروں تو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ افضل ذکر درود پاک ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور نبی محترم رسول محتشم نور مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کا درود ملائکہ جو ہیں وہ گنبد خضرا میں پیش کرتے ہیں، لہٰذا اس کا ذکر گنبد خضرا میں بھی ہوگا اور عرش الہی پر بھی ہوگا، کیونکہ وہ بھی رب کا ذاکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذاکر ہے، رب کا بھی ذاکر ہے درود پاک پڑھنے والا۔ نیز قیامت میں درود پاک پڑھنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہوگا، لہٰذا درود پاک ہی سب جتنے بھی ذکر ہیں ان سب کا سردار ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے اپنی زندگیوں میں درود پاک کو شامل کیجئے، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیں اور درود پاک دوسروں سے پڑھواتے بھی رہیں، ان کو دعوت بھی دیتے رہیں۔ درود پاک کی فضیلت، برکت، رحمت بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی لمبا ٹاپک ہے، اگر ہم درود پاک پر بات کرنا شروع کریں گے
تو یہ بہت لمبا ٹاپک چلا جائے گا، انشاءاللہ عز و جل اگر موقع ملا تو ضرور کریں گے۔ چلتے ہیں اپنی تفسیر کی طرف۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں آگے شکر کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ شکر کیا ہے؟ شکر بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ شکر کے چند درجے ہیں۔ ادنا درجہ جو شکر کا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نعمت کو اللہ کی طرف سے جانے، اس سے بڑھ کر یہ کہ ہر نعمت پر اللہ عز و جل کی تعریف کرے، اس سے بڑھ کر یہ کہ گناہوں سے بچے، اس سے بڑھ کر یہ کہ رب کی کسی نعمت کو گناہ میں خرچ نہ کرے، اس سے بڑھ کر یہ کہ ہر نعمت کو عبادت میں صرف کرے۔ یہ شکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اور یہی شریعت اور طریقت کا اصل اور اصول ہے۔ پھر دیکھیں کہ جو عوام ہے اس کا جو شکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ہر نعمت میں سے رب کا حصہ نکالے، بعض سانسیں اللہ کے کام میں خرچ کرے، ہاتھ پاؤں سے کچھ کام رب کے لیے کرے، دن رات کی بعض گھڑیاں جو ہیں وہ اللہ کے کام کے لیے وقف کرے اور خواص کا شکریہ ادا کرے، یعنی کہ ہر ساتھ، ہر گھڑی، ہر سانس اپنے پیارے رب کے لیے صرف ہو، کھائے تو رب کے لیے، سوئے تو رب کے لیے، کہ ان کے ذریعے قوت حاصل کر کے عبادت کرے، ہر کام میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کا خیال رکھے، سمجھے کہ سونا جاگنا بلکہ جینا مرنا سب کچھ سنت ہے۔ شکر کے بارے میں ایک حکایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کسی نے ابو حازم سے پوچھا کہ آنکھ کا شکر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھلائی دیکھ کر ظاہر کرو، برائی دیکھ کر چھپا لو۔ کہا کان کا شکر کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ اچھی بات سن کر یاد کر لو اور جو بری بات ہے اسے بھول جاؤ۔ پھر پوچھا کہ ہاتھوں کا شکر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ان سے وہ چیز نہ پکڑو جس کے لیے وہ نہیں بنائے گئے۔ پھر پوچھا کہ پیٹ کا شکر کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ اس کے نچلے حصے میں کھانا اور اوپر کے حصے میں علم ہو۔ پھر پوچھا کہ شرمگاہ کا شکر کیا ہے؟ فرمایا کہ بیوی اور لونڈی کے سوا کسی پر استعمال نہ کرو۔ پھر پوچھا کہ پیروں کا شکر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بے دست و پا کی خدمت کے لیے چلو، جس میں یہ بات ہو وہ پورا شاکر ہے، یعنی یہ جتنی باتیں ہیں جس انسان میں ہوگا وہ پورے کا پورا شاکر ہے۔ خیال رہے کہ دنیاوی احسان کرنے والوں کا شکریہ ادا کرنا وہ بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ جو دوسروں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار۔ اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور مسلمانوں کو حکم ہوا فاذکرونی، یعنی بنی اسرائیل کو نعمتوں کی یاد کا حکم دیا گیا اور مسلمانوں کو اپنی یاد کا حکم دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ نعمت کی یاد سے رب کی یاد زیادہ افضل ہے، کیونکہ گویا وہ لالچ ہے اور اس میں رب کا عشق ہے، یعنی کہ وہ لالچ ہے نعمتوں کی، لیکن اللہ عز و جل کی یاد کیا ہے؟ اللہ عز و جل کی یاد یہ ہے کہ یہ اس میں اللہ کا عشق ہے، اور یہ آیت بھی گزشتہ کی طرح مسلمانوں کی فضیلت بتا رہی ہے کہ تمہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی دی، ایسے ہی اپنا عشق عطا نہیں فرما دیا۔ نیز ذکر اللہ کی 3 صورتیں ہیں، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کی 3 صورتیں ہیں کہ جنت کی امید سے، جہنم کے خوف سے اور اللہ عز و جل کے عشق سے، اور جو یہ آخری صورت ہے یعنی اللہ عز و جل کے عشق سے، یہ سب سے افضل ہے۔ جو بیماری یا ناداری یا مصیبت ذکر اللہ کی طرف رہبری کرے وہ اس تونگری اور مالداری اور راحت سے بہتر ہے جو اللہ عز و جل سے غافل کر دے۔ صوفیہ کرام کے ہاں ذکر شکر سے افضل ہے، اور اس آیت کے معنی یہ ہے کہ تم راہ محبت میں چل کر مجھے یاد کرو، میں تمہیں منزل مقصود پر پہنچا کر یاد کروں گا، اور تم اس توفیق کا یہ شکر کرو کہ راہ محبت میں چلنے سے نہ تھکو، تو میں تمہیں عرفان زائد دوں گا، اور دین اور دنیا کی نعمتوں کو منعم سے حجاب نہ بنا لو، کیونکہ یہ حرکت کفران ہے، بلکہ فتویٰ طریقت میں کفر و طغیان ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم میری تعظیم کرو، میں تمہیں عزت دوں گا۔ ظاہر یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی براہ راست تعظیم نہیں ہو سکتی،
تو اللہ عز و جل کی تعظیم کی صرف یہ صورت ہے کہ اس کی محبوب چیزوں کی تعظیم کی جائے، لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اللہ، قرآن مجید اور ماہ رمضان المبارک، کعبۃ اللہ، علماء دین، سب کی تعظیم کی جائے گی، اور یہ سب کی تعظیم کیا کہلائے گی؟ ذکر اللہ۔ یہ تعظیم ساری عبادت سے افضل ہے کہ ساری عبادتیں تو جسم کا تقویٰ ہے، مگر یہ تعظیم دل کا تقویٰ ہے، یہ تعظیم اصل ایمان ہے، اور توہین جو ہے وہ اصل کفر ہے۔ یعنی کہ ان تمام چیزوں کی جو کہ ابھی آپ کے ساتھ بیان کی گئی، ان کی تعظیم جو ہے یہی اصل ایمان ہے، اور اگر ان میں سے کسی کی بھی ہم توہین کریں گے تو پھر یہ کفر ہوگا۔ اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جادوگروں نے حضرت کلیم اللہ کا ادب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان، تقویٰ، صحابیت، صبر، شہادت، تمام نعمتوں سے نواز دیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن کریم کے کاغذ کے ادب کی وجہ سے وہ ولی اللہ بن گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے شاہی پہلوان ہوا کرتے تھے، تو ایک سید صاحب کے مقابل اکھاڑے میں گر جانے کی وجہ سے، یعنی کہ ان کی عزت کی وجہ سے کہ یہ سید ہیں، تو ان کے مقابل جب وہ اکھاڑے میں گئے تو وہ گر گئے جان بوجھ کر، تو اس کی وجہ سے سرتاج اولیاء بن گئے۔ اور جو ابلیس ہے صرف حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توہین کی وجہ سے کافر بن گیا، بلکہ دل پر مہر والا کافر ہو گیا، اور تکبر اور غرور میں اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا اس مٹی کے ڈھیر کے آگے کیسے جھکوں۔ یہاں پر خیال رہے کہ شیطان نہ تو سجدہ نہ کرنے سے ایسا مردود ہوا، اور نہ آج بے نماز مسلمان 1000 سجدے جو ہیں وہ نہیں کرتے تو وہ کافر تو نہیں ہوتے، یعنی کہ شیطان سجدہ کرنے سے مردود نہیں ہوا، کیونکہ ابھی کتنے مسلمان ہیں ہم لوگوں میں، کتنے لوگ ہیں جو کہ نماز ادا نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، تو شیطان صرف سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود نہیں ہوا، اور نہ ہی سجدے کے انکار کی وجہ سے مردود ہوا، ایسا سخت لعنتی ہوا، اور نہ ہی ہزارہ کفار تمام ارکان اسلام کے انکاری ہوتے ہیں مگر ان پر مہر نہیں لگتی، بلکہ بہت سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ کس لیے مردود ہوا؟ کہ کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی اور جان بوجھ کر کی، تو اس وجہ سے وہ سخت مردود ہوا۔ اللہ کو اس کی یہ جو حرکت ہے، اس کا یہ جو فعل تھا، یہ بالکل بھی پسند نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ابلیس بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، اور ہمیں اپنے قرب والوں کے ساتھ شامل کرے، ہمیں اپنے اولیاء اللہ کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔